السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء حبیب المختار، اما بعد۔ گزشتہ جمعہ کو ہمارے شہر مالیگاؤں ضلع ناسک مہاراشٹر انڈیا میں عائشہ نگر قبرستان میں اس کے پچھلے دروازے کا افتتاح کیا گیا۔ اس میں تو ہمارے شہر کے ایک مولوی صاحب جو کہ غیر مستند عالم ہیں اور ان کی سیادت بھی مشکوک ہے، جنہوں نے تو پہلے بھی مالیگاؤں میں کئی ایک بوال کیے، یعنی کہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ حضرت سید سادات نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ ہے پاٹنہ شریف میں، یہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں۔ یہ بات تو سلطان جمیل الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کشف کے ذریعے معلوم کر کے پھر وہاں پر پارٹی لگائی تھی۔ اب انہوں نے اس آستانے کو سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ قرار دینے کی کوشش کی۔ اس کے بارے میں ان لوگوں کی یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے، ان کی یوٹیوب کے اوپر اس پر موجود ہے اس کی ویڈیو بھی۔ جبکہ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ تو کشمیر کے اندر آپ آئے اور وہیں رہے، اور پھر آپ کا آستانہ تو رشیا میں ہے، سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا فلپائن میں آپ کا آستانہ ہے۔ اور ان لوگوں نے تو نہ جانے ان کے اندر کیا تھا کہ اپنے آپ کو یہاں سے وہ جوڑنے کی کوشش کی، اور یعنی کہ یہ تو ان کی پہلی تھی، مگر گزشتہ دنوں جمعہ کے دن انہوں نے حرکت کی، انہوں نے کہا کہ روہیل کھنڈ کے ایک بڑے مولوی صاحب جو تھے ان کی فکر پر میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلاں کی فکر تھی۔ تو یاد رکھنا، میں در مختار کا کتا ہوں، اور کتا تو بھوکتا ہے، اور چور کتے کا کام ہے بھوکنا، اور چور کو دیکھتا ہے تو بھوکتا ضرور ہے کتا۔ تو تم خیانت کریں گے تو اپنے مالک کے ہم وفادار ہیں، اور جب ہم دیکھیں گے کہ بھائی تم تو غلط کر رہے ہو، تو ہم چور کو دیکھ کے بھوکیں گے ضرور۔ اگر بقول تمہارے حضور سرکار کلاں کسی ایک خاص فکر کے علمبردار تھے یا فکر رکھتے تھے، تو پھر مولانا سید انتخاب حسین قدیری صاحب جو کہ تمہارے پہلے پیر و مرشد تھے، آپ کے خود پیر تھے نا، آپ کی بیعت جو تھی مولانا انتخاب حسین قدیری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، جو حضور سرکار کلاں کے خلیفہ تھے، اور آپ نے بیعت توڑ دی، سجرہ لے جا کر واپس دے دیا تھا۔ تو حضور سرکار کلاں کے خلیفہ کا سجرہ آپ نے کیوں واپس دیا جب آپ سرکار کلاں کا نام لے رہے ہو؟ یا تو اور اگر مولانا انتخاب حسین قدیری کے اندر کوئی بات غلط ہوتی تو پھر حضور سرکار کلاں نے ان کی خلافت واپس کیوں نہیں لی، ان کی خلافت رد کیوں نہیں کی، ان کی خلافت کو اسسٹڈ رکھا، بلکہ اپنا خلیفہ خاص کہا؟ یہ بات کہ وہ اس بات کی گمبازی کرتی ہے کہ حضور سرکار کلاں مولانا انتخاب حسین قدیری سے راضی تھے، اور آپ نے مولانا انتخاب حسین قدیری کی بیعت توڑی، اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے مولوی صاحب کی فکروں کے اوپر تو میرے پیر و مرشد تھے۔ تو میرے پیر و مرشد ایمان ابو طالب کے قائل تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ مومن مانتے تھے، مسلمان مانتے تھے، اور آپ نے تو اس پر رجوع کر لیا۔ میرے پیر و مرشد پوری زندگی تعزیہ داری کرتے رہے، علمداری کرتے رہے، قوالی سنتے رہے، ماں مزامیر کے قوالی سنے ہمارے پیر و مرشد نے۔ اور میرے پیر و مرشد وہ چہرہ تھا میرے سرکار کا کہ غیر مسلم بھی دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ بھگوان جا رہا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد کا اپنا خود ایک مشن تھا، جو مشن تھا مخدومی مشن، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہمارا خود اپنا مشن تھا۔ ہم اپنے مشن کو چھوڑ کے، میرا پیر و مرشد خود اپنے مخدوم کا قائم مقام صاحب سجادہ تھے، تو وہ کسی اور کی فکروں پر کیوں چلیں گے؟ ان کا اپنا خود کا ایک مشن تھا، اپنا خود کی ان کی ایک وہ تھی، سلسلہ مسرب چشتیہ تھا، اور اپنے آپ کو چشتی گردانتے تھے۔ اگر حضور سرکار کلاں تو
کسی اور کے فکر رکھتے تو پھر سرکار غریب نواز سے عقیدت ویسی نہیں رکھتے جیسی عقیدت جو ہے تو دوسرے تمہارے وہاں سے رکھی گئی، کہ ایک کلام بھی نہیں لکھا گیا، ایک شعر بھی نہیں لکھا گیا حضور غریب نواز کی شان میں۔ اور جبکہ میرے پیر و مرشد جو ہے تو قادری ہونے کے بعد، جیلانی سادات ہونے کے بعد بھی جو ہے تو اپنے آپ کو سلسلہ چشتیہ کا مرید کہتے رہے، سلسلہ چشتیہ کا خادم کہتے رہے، سلسلہ چشتیہ کا علمبردار کہتے رہے۔ تو جو ہے یہ جو تمہاری باتیں ہیں یہ غیر واجبی ہیں، اور جو ہے جوش اور جذبات میں اور واہوائی میں جو باتیں کر رہے ہو آپ، یہ باتیں جو ہے تو سراسر جھوٹ ہے، میرے پیر و مرشد کے اوپر بہتان ہے، اور ہم جو ہے تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے پورا بیان دیا اس قبرستان کے بارے میں، جنہوں نے اپنی قربانی دی، اپنی جان دی، میرے دادا محترم حاجی محمد اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ تمہیں تمہارے اسلاف سے کیا نسبت ہے؟ آپ کو اپنے اسلاف کی نہیں پڑی ہے بلکہ تم کو اپنے نام کی پڑی ہے، اور غیر ضروری طور پر آپ نے جو ہے تو ایک ایسے مجمع میں جہاں پر جو ہے تو تمام مکتب فکر کے لوگ تھے، آپ نے ایک متنازع بات چھیڑی اور جو ہے تو گاؤں میں خلفشار پیدا کیا۔ یہ باتیں جو ہے تو بڑی یعنی کہ نازیبا ہے، اور گاؤں شہر کے اندر جو ہے تو خلفشار پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔